بالکل کرنی چاہیے. جس ٹی وی چینل نے پہلے یہ خبر بریک کی یہ آپ دیکھ لیں, اگر یہ فوٹیج آئی تو سب سے پہلے اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اگر یہ آ گئی اور بغیر تصحیح کیے, بغیر کنفرم کیے کہ آیا یہ لڑکیاں واقعی ماری گئیں یا نہیں گئیں, جسٹ اسپیکولیشنز پہ یا جسٹ ہم نے ریومرز پہ اور جسٹ کوئی ہمیں سنی سنائی باتوں پہ ہم نے اس کو بریک کر دیا کہ جی لڑکیاں وہاں تھی ان کو مارا گیا. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسے ٹرینڈز موجود ہیں فریا, ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں بلوچستان میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے اور ہمارے ایک سینیٹر ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ بلوچ روایات ہیں. سندھ میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ لڑکیوں کو کاروکاری کر دیا جاتا ہے. پنجاب میں پنچایت لگتی ہے باقاعدہ, لڑکی کو وہاں پہ سزا دی جاتی ہے, مارا جاتا ہے. وہاں ہماری عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی. کے پی کے میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو شاید جو ہمارے یہاں واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم دیکھ کر کے کہ شاید واقعی آیا ایسا ہی ہوا ہوگا اور سارے کے سارے ہم ایک ہی دوڑ میں چل پڑے. لیکن یہاں پہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, اور واقعی ہم سب کی غلطی ہے تمام ٹی وی چینلز کی کہ بغیر اگر ثبوت کے, بغیر کنفرم کیے کسی بھی خبر کو اس طریقے سے نہیں اچھالنا چاہیے. چلے میڈیا اچھالتا ہے لیکن ساتھ ہی سول سوسائٹی بیچ میں کود پڑتی ہے, مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں, ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں خواتین کے ساتھ, خواتین کے ساتھ خواتین پہ تشدد ہے. بالکل اس میں آپ دیکھ لینا کہ خواتین پہ جو بالکل کر دینا, بالکل کر دینا دیجیے گا جب موقع ملے. جی 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 میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. میں یہ آپ سے ساتھ پوچھنا چاہوں گی آفتاب صاحب کہ یہ آسما نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک تو انفارچونیٹلی یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ برا بھی ہوتا ہے, مگر آپ نے خود کہا کہ تو دوسرے ممالک میں بھی برا ہوتا ہے. اب اگر بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا, یقیناً ہوا, دکھ ہوا, شور مچا, لیکن بلوچستان میں بہت سی خواتین کو سر آنکھوں میں بھی بٹھایا جاتا ہوگا کہ یہی خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا ہوگا. وہاں کی بہت سی روایات ایسی ہیں جہاں پہ عورت کو بڑے حقوق بھی ملتے ہیں. ہم صرف اس لیے بائی ڈیفالٹ کیونکہ ہم لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لاہور میں بیٹھے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں, بغیر تحقیق کے ہم لوگ کیوں جمپ کرتے ہیں. میں اس لیے یہ بات پوچھ رہی ہوں کہ انگلستان اور امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص تو سمجھتا ہے, اسٹیریوٹائپ کرتا ہے پاکستان کی پہاڑیوں میں رہنے والے لوگوں کو, ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ ایک چھوٹی سی ایک گزارش تو یہ ہے کہ ہمارا یہ کلچر تبدیل ہونے کی اشد ضرورت ہے, اور اس میں بہت سے اداروں کو کودنا پڑے گا, ایون ایڈورٹائزر کو کودنا پڑے گا, آپ کی کمرشل مرکنٹائل ورلڈ کو کودنا پڑے گا کہ بھائی پہلا ہونا, ٹو بی دا فرسٹ, یہ سب سے اہم نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ خدا را ان کے ذہن سے یہ نکال لیں. جی سب سے پہلے میں نے بتایا تھا یہ بات صریحاً غلط ہے. مستند ہونا ضروری ہے, پہلا ہونا ضروری نہیں ہے. اب حالت یہ ہو چکی ہے, ایک وقت آئے گا اگر آپ نے برائیڈل نہ کیا اس سیل رواں کو جو چل رہا ہے, تو آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی دیتے نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے اینکرز اور رپورٹرز کہ سارا جیسے سائن آف کرتے ہیں نا جی, فلاں کیمرہ مین کے ساتھ فلاں 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 آن دا سپاٹ یہ کوریج کر رہا ہوں, اس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا جی یہ مستند نہیں ہے, اپنی تحقیق کر لیجئے گا, لیکن یاد رکھیے گا آئی ایم دا فرسٹ ٹو ٹیل یو دس. یہ ایک کلچر ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ والے حالات ہو گئے ہیں. جی جی. لیکن اس میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوتا ہے آفتاب صاحب؟ پاکستان کے بارے میں کیا کیا خبریں نہیں چھپی؟ وہ تو پہلے ہی اتنا زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے ویسٹرن میڈیا پاکستان کے بارے میں. پاکستان کا نقصان کیا ہوتا ہے اگر پاکستان کی افواج پہ الزام لگایا جائے, پاکستان کے لوگوں پہ الزام لگایا جائے؟ اور لوگوں سے سن کے جب آپ باہر جاتے ہیں, کانفرنسز میں جاتے ہیں, ملنے ملانے چھٹیوں پہ جاتے ہیں پورے بیرونی ممالک میں, خاص طور پر یورپ میں, امریکہ میں, تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کی حیرت دیکھ کر کہ لوگ آپ کی طرف کس حیرت سے دیکھ رہے ہیں. ان کی چشم تصور آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ جیسے کوئی ایک سیویج ہیں, آپ ایک کوئی بروٹل فورس ہے, ایک نیگیٹو ایول فورس آپ کے اندر بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کر. یہ سارا جعلی عکس ہے جو آپ کی چہرے سے نظر آ رہا ہے, اندر سے آپ ایک ڈیولش کیریکٹر ہیں. آپ عورتوں کو قتل کرتے ہیں, بچوں کو اٹھا لیتے ہیں, آپ کا ہر تیسرا بندہ کرپٹ ہے, آپ کی حکومتیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. میری ذاتی جدوجہد جتنی ہے جب تک رہے گی وہ صرف اور صرف کاز کے پیچھے ہے, میں ایفیکٹ کے پیچھے جانے والا ہوں ہی نہیں. آپ جو کچھ دیکھ رہی ہیں, جس موضوع کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ کاز ہے, اور وہ کاز ہے کرپشن. کرپشن سے اٹا پڑا یہ معاشرہ ہے, یہ فائنینشل بھی ہے, مورل بھی ہے, لیگل بھی ہے, سوشل بھی ہے, ہر جگہ پر کرپشن موجود ہے. کرپشن کی نشاندہی کرتے رہنا اشد ضروری ہے. کرپشن کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور ہم یہ کہنا کہ ہم آزاد میڈیا ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم
ہمارے ہاں آزادی بہت زیادہ ہے. فیکٹ یہ ہے کہ آپ کے آزادی کے بھی دو اسپیکٹس ہیں. میڈیا کی اکثریت آزاد نہیں ہے, مادر پدر آزاد ہے. آزاد نہیں ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, مادر پدر آزاد ہے, کہ یعنی لائبل کا خطرہ کسی کو نہیں ہے. اس قانون کا جو 8th امینڈمنٹ ہے غالباً, اس کا کسی کو ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پریکٹس ہی نہیں ہوتی. ایک دفعہ لٹکا, ایک دفعہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, ایک ایگزامپل کریٹ کر دی جائے, آپ یقین کیجئے یہ جو روز روز کا جھنجٹ ہے آپ اس سے چھوٹ جائیں گے. اور دوسرا اسپیکٹ میڈیا کا, ایک میں پھر آ رہا ہوں واپس, مادر پدر آزاد ہے, دوسرا میڈیا آپ کا بدترین غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. اور غلامی کس کی ہے؟ ایجنسیز کی. غلامی کس کی ہے؟ بگ میگنیٹس کی, کمرشلزم کی. ہمارے یہ بھی تو مسائل ہے نا, کیک کا سائز وہی کا وہی ہے, اور کھانے والے بڑھ گئے. سستی کر دی تو ایمان بھی سستا کر دیا. جی 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 وہ بھی کر دیا. اور دوسرا یہ کہ سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ, یعنی ایک ڈبہ, ایک بوگی ہے جس میں 4 بندے بیٹھ سکتے ہیں, اس میں آپ نے بھر دیے 11. اب وہ 11 کے 11 دوسرے کو کٹ تھروٹ کمپٹیشن, جس طرح مارکیٹ سچویشن ہے نا, جس کو بدترین یہ کہا جاتا ہے مارکیٹ اکانومی, اسی طرح کی اس سچویشن کو منطبق کیجئے آپ اپنی میڈیا میں. یہ میڈیا میں ریٹ ریس بن گیا ہے, ریٹنگز لینے کے لیے, کمرشلز اپنے بڑھانے کے لیے, اپنی ٹو میک. لیکن یہ بات آپ نے صحیح کی آفتاب صاحب کہ جب کمرشل ہی کا اگر پریشر آ جائے ایڈورٹائزر کا تو وہ معاملے کو بدل سکتا ہے. میں ہارون رشید صاحب کے پاس اب چلوں گی کیونکہ بہت زیادہ تجربہ, بہت ہمیں بتا بھی سکیں گے, مگر کوئکلی ایک سوال فوزیہ سے, کیونکہ آپ مل کر آئیے آمنہ اور شاہین سے, مجھے بتائیے گا ان لوگوں کا کہ یہ ویڈیو ان کی یہاں پہ جاری ہوئی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قتل کر دی گئی ہیں, ان لوگوں کو پتہ تھی یہ بات؟ جی تھا بھی, اور تھوڑی وہ شرمندہ بھی تھیں, جیسے کہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ ویڈیو تقریباً 1.5 سال پرانی ہے, تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ بالکل ایسا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کی ماں ہمیں لے گئی تھی کہ وہاں کو خوشی ہے, اور ان کو بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ویڈیو بنائیں گے, اور ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے. یہ اسی طرح گئی تھی کہ جیسے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں, غدر کا علاقہ ہے, ایک گاؤں ہے یہاں سے تھوڑی دور, سرٹے سے تھوڑا دور, جو ان لڑکوں کا گاؤں ہے, وہاں پر یہ ویڈیو بھی بنی تھی. اور یہ شادی نہیں تھی جس طرح سے پہلے رپورٹ ہوا تھا, وہ بھی اس وجہ سے ہوا تھا کہ شاید ان لڑکوں نے یہ رپورٹ کیا کہ شادی میں گانا گانے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ہے, جبکہ ہم نے جو جا کے پتہ کیا تو اس میں گانا گانے والا تعلق اتنا نہیں تھا. جس بات پہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں غصہ تھا وہ یہ, ایک تو ان کی جو بیٹھک ہوتی ہے, جو حجرہ ہوتا ہے, وہاں پر عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھیے کہ کلاشنکوف لٹک رہی ہے, ریڈیو لٹک رہا ہے, انگیٹھی ہے, جو ہمارا حجرہ ہوتا ہے, تو یہ گھر کا کوئی کمرہ نہیں, یہ حجرہ, حجرے میں لڑکیاں کیوں گئیں, اور پھر وہاں پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں, یہ بھی نہیں ہوتا ہمارے ہاں. تو ان کو جو بہت زیادہ غصہ تھا اس سارے انسیڈنٹ کے اوپر, جس کی وجہ سے ان لڑکوں کے اوپر FIR بھی کٹائی. تو اس کے بارے میں پھر یہی میں جو آپ ابھی ہمیں حقیقت بتا رہی ہیں وہ پھر وہی بات ہوئی کہ کھودا باہر نکلا چوہا, یہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے کہا تھا. مگر ہارون صاحبہ میں آپ کے پاس چلوں گی, 3 واقعات کوہستان کا آسمہ جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ کافی سنجیدہ الزام تھا, اس کو زیادہ سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے تھا. اور پھر یہ چیف جسٹس کا واقعہ, کیا ہمارا قصور ہے یا سول سوسائٹی کا قصور ہے؟ میرا خیال ہے یہ 3 الگ نوعیت کے واقعات ہیں. جو آسمہ جہانگیر کا قصہ ہے تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے کہہ دیا کہ اگر ایسا خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوا کہ اس کا ذمہ دار ہوگا. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ کا کہ پاکستان میں ہر چیز بری ہے, امریکہ اور بھارت میں ہر چیز اچھی ہے. وہ ولنگنس ٹو بلیو جو کہا جاتا ہے نا, کہ بعض لوگ بعض چیزوں پر یقین کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. دیکھیے وہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ تھا اور دوسری چیزیں تھیں, اس پہ جو فوج پہ اور ایجنسیوں پہ تنقید ہونے تھی وہ ہو گئی, جو ان کو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. میں پورے ایشو پہ نہیں بات کرنا چاہتا, اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. تو وہ ولنگنس ٹو بلیو ان کے اندر اگر نہ ہوتی تو وہ اس طرح بات نہ کرتی. ان کی منشا ہے کہ وہ یہ بات کریں. دیکھیے جب میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں تو اس میں کوئی صداقت ہونی چاہیے, محض اس لیے نہیں کہ میں اس کے خلاف ہوں اس لیے کوئی بات کر دوں. دوسرا ہے چیف جسٹس کا معاملہ. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ قبل از وقت اس کا انکشاف کیا گیا ہے اور غلط طریقے سے کیا گیا ہے. دیکھیے مجھے معلوم تھا, 4 مہینے پرانا یہ قصہ بالکل نہیں ہے, یہ پہلے کا معاملہ ہے. یہ جب ملک ریاض صاحب نے لوگوں سے ملنا شروع کیا, پہلا پیراگراف اس پہ میں نے لکھا اور نہایت احتیاط سے لکھا کہ مجھے پورا یقین ہے, میری معلومات کے مطابق ڈس انفارمیشن کمپین شروع ہونے والی ہے, کریکٹر اسیسینیشن کمپین شروع ہونے والی ہے, اور ایسا ہی ہوا. شاہین صاحبائی صاحب ایک ٹاپ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, ان کی دیانت پہ شبہ نہیں ہو سکتا, ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے, اسے ہر کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے.
انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چھپے گا نہیں, اور نہیں چھپ سکتا تھا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, آپ بھی جانتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں, نہیں چھپ سکتا تھا. بیریئر ٹاؤن میں کوئی 2 کروڑ پلاٹ نہیں کریٹ ہو گئے ہیں, اور کوئی 2 کروڑ بائر نہیں پیدا ہو گئے ہیں کہ 15-15 منٹ کے اشتہار اب چل رہے ہیں چینلز پہ. تو وہ انہوں نے ٹھیک کیا, بالکل انہوں نے ٹھیک انیشیٹو لیا, میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. اور بیچ میں وہ جو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس کو, اس میں سے قصہ کیا نکلا کہ چیف جسٹس ایک ناکام باپ ہیں اور ایک کامیاب جج ہیں. وہ ان کی غلطی زیادہ سے زیادہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کا طرز زندگی دیکھنا چاہیے تھا, اور اس کی باڈی لینگویج دیکھنی چاہیے تھی. اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اور ڈاکٹر ارسلان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میڈیا کو متون کریں. انہوں نے جو کچھ اس سے پہلے کیا ہے اور اب کیا ہے, ان کے عالی قدر باپ کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے, اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے. انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. وہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں. میڈیا نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کیا. اور جو یہ قصہ ہے اس میں دیکھیے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر ارسلان کی بات پہ یقین نہیں کر رہے, آپ کو بھی یقین ہے کہ ان کے خلاف ثبوت ہیں. ایک معاملے میں ڈاکٹر ارسلان کا قصور ہے نا جی, اس سے پہلے بھی اس کا قصور رہا ہے. دیکھیں قصور تو زیادہ ملک ریاض کا ہے, جنہوں نے اس کو برائب کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ اس کو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کوشش کی ہے. اور چیف جسٹس کا تو کوئی قصور ہی نہیں جو ٹارگٹ تھے. پھر میں کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا اگر آپ چاہیں گے. ٹارگٹ تو یہ تھا کہ ملک میں فیئر الیکشن نہ ہو. فیئر الیکشن کون کرا سکتا ہے؟ عدلیہ کی نگرانی میں اور فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو. فوج کے خلاف بھی کمپین ہوگی. ابھی کوشش کی ہے نا اسپن دینے کی کہ ایجنسیوں نے کرایا ملک ریاض سے. ملک ریاض کا ایجنسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کبھی ہوتا تھا, اب نہیں ہے. آپ کو پتا ہے میں کور کرتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ, کوئی تعلق ابھی اس وقت نہیں ہے. میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں آئے گی کبھی. ثبوت لاپتہ افراد کے اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ اس پہ جو تنقید ہونی تھی ہو چکی. میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈیل کرتے ہیں ان معاملات کو, اور میں ہوا میں بات نہیں کرتا, بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں. اور کئی سٹوریاں اس طرح کی آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے, وہ نہیں یوز ہو سکتے. تو پھر کس سے یوز ہو سکتے؟ بہت سے فوجی نہیں بہت سے فوجی ان کے ملازم رہے ہیں, اب بھی ہیں, سابق اب بھی ان کے رابطے تھے. He has been told کہ بھائی وہ آپ یہ آدمی بنیں اور یہ کام نہ کریں. یہ ساری سٹوری میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایک کتاب کے متحمل ہو سکتی ہے, ایک ٹاک شو میں نہیں آ سکتی ہے. اچھا اب دیکھیے یہ جو لڑکیوں کا قصہ ہے, اس کی بنیاد پہ جائیں. بنیاد کیا ہے؟ یہ این جی اوز کا جو رول ہے اس کو تو چھوڑ دیں. جس معاشرے میں انصاف نہیں دے رہے, جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پینک ہوتا ہے, غیبت ہوتی ہے, اس میں شکایت ہوتی ہے, شکایت بغض و عناد میں ڈھلتی ہے, اور پینک میں اور عدم تحفظ کے احساس میں لوگ چیختے ہیں. میں این جی او کی بہت سی چیزوں پہ تنقید کرتا ہوں, مثلا یہ باہر سے پیسے لیتے ہیں, مثلا یہ مغرب کے نقطہ نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. میں اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ قصوروار نہیں سمجھتا, سوائے اس بات کے جو آپ سب نے کہی ہے کہ تھوڑی سی تصدیق تو کر لیتے. اگر جو دیکھنا تو چاہیے تھا کہ معاملہ کیا ہے, اتنی جلدی ریئیکٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی. اور ہم میڈیا والے قصوروار ہیں, ہم نے کیوں اس پہ شو شروع کر دیے؟ عدالت نے تو ٹھیک کیا, عدالت اس کے سوا کیا کرتی کہ انتظامیہ سے کہتی کہ معلوم کر کے بتائیں. انہوں نے معلوم کر کے بتایا. اس کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. میڈیا جو ہے اس میں غیر ذمہ داری ہے, اور طویل پابندیوں کے بعد جو آزادی ملتی ہے اس میں غیر ذمہ داری ہوتی ہے. میچورٹی کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس میں سے ہمیں گزرنا ہوگا. ہمارا کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے, ہمیں اپنے گریبان میں خود منہ ڈالنا ہوگا, اور بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے اور یہی کرنے کی کوشش کریں. ہارون رشید صاحب آج کے شو میں یہی کرنے کی کوشش کریں. ہم اگر وقفہ لیں گے اس کے بعد مزید یہ بات اتنی امپورٹنٹ مجھے اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ میں نے کام کیا ہوا ہے ویسٹرن میڈیا کے ساتھ, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. جب کوئی سٹوری دیتا ہے آپ کا ایڈیٹر, تو وہ پہلے آپ کو کنکلوژن بتا کے کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے, ذرا اس کے اوپر آپ بنا کر لے آئیں ایک سٹوری, خاص کر سے جب وہ ڈسٹنٹ علاقوں کے لیے ہوتی ہے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے. مثلا مسلم کمیونٹی کے بارے میں مجھے, جب میں ایک مغربی جریدے کے لیے کام کرتی تھی انگلستان میں, مجھے خود آ کے یہ بات کہی گئی, اور میں یہ نہیں کہہ رہی وہ باعث تھے. ان کی سٹوری لائن ٹیگ کرنے کا, اس کو فالو کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ذرا یہ ہمیں کہانی کر کے لا دیں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پہ مسجدوں میں ایک خطرناک قسم کا مٹیریل پھیلایا جا رہا ہے, یہ کہانی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ رپورٹرز کا کام تھا کہ ہم لوگ گئے, ہم نے تحقیق کی, ہمیں پتہ چلا ایسا نہیں ہو رہا, اور پھر ہم نے آ کے ان کو بتا دیا کہ یہ کہانی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے, یا ریسزم کی ایک کہانی تھی جو کہ مسلم کمیونٹی کی نہیں تھی. تو ایسے میں جب ایک خاص مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے ایک باہر کی کمیونٹی کا, پاکستانیوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, تو ہم پہ
डबल जिम्मेदारी आयद हो जाती है। वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़।